جیسا کہ ناظرین محترم آج کا ہمارا موضوع ہے دعا، اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رسول فرماتے ہیں افضل الاعمال من الدعاء، کہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عظیم ترین عمل جو ہے وہ دعا ہے. دعا مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہے. صلاۃ، جو لفظ صلاۃ اور دعا جو ہے وہ لیا جاتا ہے. یہی صلاۃ جو ہے وہ جنازہ کے لیے بھی جو استعمال کیا جاتا ہے لفظ لغت کے اعتبار سے اور مختلف معنی سے. مفسرین اور مورخین نے جو لکھا ہے، مثلا نماز جنازہ یہ بھی ایک دعا ہے، نماز جو ہے یہ بھی ایک دعا ہے، اور خود جو دعا مانگتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہے. جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں ایک سلسلہ ہے دعا کا. تو ناظرین محترم ہمارا جو ہے موضوع آج نئے 5 سوالوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ دعا ہم مانگیں کیسے، کس سے مانگیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور دعا کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو دعا کو اہمیت نہیں دیتے. مثلا بعض مومنین نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جناب مصلی جو ہے وہ لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے. خالق کائنات فرماتے ہیں ایسی عبادت محشر کے روز ان کی منہ کے اوپر مار دی جائے گی کہ جو بغیر دعا کے خالق کائنات سے خیرات لیے بغیر جو ہے وہ اپنی عبادت کو جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. تو اس کی ضرورت اور اہمیت کو اس سے بھی دیکھا جائے اور رسول کی حدیث سے بھی اگر مقایسہ کیا جائے تو یہ کوئی کم عظمت نہیں ہے دعا کی. دعا ذریعہ ہے خدا اور انسان کے درمیان جو ایک ارتباط کا ذریعہ. دعا جو ہے ایک ذریعہ ہے قرب الہی کا. دعا ذریعہ ہے مقبولیت دعا کا. دعا ذریعہ ہے مقبولیت عبادت کا. دعا ذریعہ ہے مقبولیت اعمال کا. اور دعا ذریعہ ہے انسان کی تمام حاجات کی برابری کا. دعا ذریعہ ہے انسان کی مشکلات کے حل کا. دعا ذریعہ ہے گفتگو خدا اور مابین انسان کرنے کا. دعا جو ہے وہ انسان کو منازل طے کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہے. تو ناظرین محترم ہم دعا کیسے مانگیں، کس سے مانگیں، کس طرح مانگیں، اور اس کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جب دعا نہیں مانگتا تو اس کا ایک سامنے سے آپ کو ایک فرضی میں مثال دے دوں. مثلا اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کے پاس چلا جاتا تو وہ اس سے جا کے مانگتا ہے. اگر اس کو پیاس لگتی تھی تو کسی کو کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے. اب جب پانی کی طلب کرتا ہے تو اگلے آدمی کے پاس اگر کچھ ہے یا پانی ہے تو وہ اسے دے دیتا ہے. یا اسی طرح کسی کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے پاس چلا جاتا ہے مجھے قرض کی ضرورت ہے، تو وہ اس سے جا کے مانگتا ہے، اپنی مشکل کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے کچھ وقت کے لیے قرض دے دو، تمہارا احسان ہوگا میرے اوپر. وہ اپنی مشکلات کا اظہار کرتا ہے، بدلے میں وہ اس کے اوپر رحم کر کے اسے ایک مومن سمجھتے ہوئے قرض جو ہے وہ دے دیتا ہے کسی بھی ریلیشن کی وجہ سے. تو دیکھیں جب ہم خالق کائنات سے ہم نجات مانگتے ہیں، جب ہم حیات مانگتے ہیں، اپنے رزق میں وسعت مانگتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت مانگتے ہیں، تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگیں، خدا سے طلب کریں یا اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی ایسا در موجود نہیں ہے کہ جس سے جا کے ہم خیرات مانگیں. تیری ہی ذات ہے میرا اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت واسعہ کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات کی جو ہے وہ حل آوری فرما، ہماری جو بھی پریشانیاں ان کو الغیب سے حل فرما، ہم مقروض ہیں ہمارے قرض کو الغیب سے حل فرما.